الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی بھائیو، ماہ رمضان رحمتوں، برکتوں، عظمتوں، توبہ و استغفار اور عفو و درگزر کی سوغات لیے ایک بار پھر ہمارے سروں پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ وہ مہینہ کہ جس کے لیے عرش سے فرش تک اہتمام ہوتا ہے، وہ مہینہ جو روحانی کائنات کا موسم بہار ہے۔ ہم کس قدر خوش قسمت ہیں کہ یہ موسم بہار ایک بار پھر ہماری زندگی میں عود کرایا ہے۔ تو آئیے اس ماہ مبارک کا خیر خوبی سے استقبال کیجیے، اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیے، توبہ و استغفار، انابت اللہ، نالے نیم شبی کے ذریعے اپنے رب کو راضی کیجیے، راتوں کو اٹھیے، دعائیں کیجیے، اپنے دلوں کو پاک کیجیے۔ دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کو ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اے الہ العالمین ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے سے ڈھانپ لے اور اس ماہ مبارک سے خوب خوب فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ آج کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آدمی کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ گناہوں کی ڈھال ہے، اور جب تم میں کوئی روزہ رکھے تو فحش باتیں نہ کرے، نہ شور مچائے۔ اگر کوئی اس کو گالی دے تو وہ یہ کہہ دے میں روزے دار ہوں۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک تو روزہ کھولتے وقت خوش ہوتا ہے، دوسرا جب اپنے رب سے ملے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 14۔ بھلا رمضان المبارک کیوں نہ اہم ہو، جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال اور مضبوط قلعہ ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے ایسی ڈھال ہیں جن کے ذریعے آدمی جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ دینی بھائیو، رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہے، آئیے اپنے آپ کو گناہوں سے، بدبختیوں سے، گالی گلوچ سے، جھگڑوں سے، فسادات سے اپنے آپ کو پاک کر کے اللہ سے خاص اجر کے مستحق بن جائیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے، آمین۔